بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبيد بن الصباح مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. رواه مالك ورواه ابن ماجہ وهو عن ابن عباس متصلا۔ حضرت عبید بن سباق تابعی مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ جمعے کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو، اور جس کے پاس خوشبو میسر ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خوشبو لگائے، اور مسواک کو بھی لازم سمجھو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے موطا امام مالک کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابن ماجہ نے متصلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جمعے کے آداب سے متعلق اس کے اندر یہ موٹی موٹی چیزیں بتائی گئی، مسواک، خوشبو اور غسل، تین چیزوں کو یہاں پر ذکر ہے۔ تو باقی تیل کا لگانا، اسی طرح لبیں ترشوانا اور ناخن ترشوانا وغیرہ، زیر ناف اور زیر بغل بال ہیں خاص طور پر جمعے کے دن ان کو ترشوانا، یہ سب مسنون اعمال ہیں، جمعے کے آداب میں سے ہیں۔ ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمدہ کپڑے، خوشبو، تیل، بالوں کو ترشوانا، یہ سارے کا سارا جو اہتمام ہے یہ جمعے کی خطبے اور نماز کے لیے ہے۔ اگر کسی سے رہ جائے اور تو جمعے کی نماز تو پھر نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی بندہ لیٹ ہو رہا ہو تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور نماز میں شریک ہو جانا چاہیے، تو اس کے بعد ان کو ترشوا لینا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اصل اہتمام، سارا جو پیکج ہے یہ جمعے کی نماز کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو اذیت نہ پہنچے۔ ہفتہ بھر صفائی کا اہتمام اتنا نہیں ہو سکتا، جمعہ کے دن جو ہے وہ صفائی کا اہتمام، مطلب کہ اس کے اندر ازدحام، بھیڑ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا لازمی بات ہے کہ پرانے کپڑوں سے، اسی طرح بغیر نہائے ہوئے بندہ اگر بغیر غسل کے بندہ چلا جائے گا تو ظاہر ہے لوگوں کو بدبو آئے گی، کراہت محسوس ہوگی، اذیت ہوگی، تو لہٰذا ان چیزوں کو جو ہے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کا وقت جو ہے وہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے پہلے ان سارے آداب کا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔